السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بے نمازی عورت کا واقعہ سنائیں گے جس کی قبر پر شدید عذاب ہو رہا تھا اور اس کے عذاب کی وجہ سے پورے قبرستان والے لوگ پریشان تھے۔ واقعہ کو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ لوگ بے نمازی ہیں، اگر آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو اس واقعے کو ضرور دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کیجیے گا۔ قیامت کے دن ایک بے نمازی عورت کو اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھا کرتی تھی؟ تو دنیا میں اللہ کے حضور جھکتی کیوں نہیں تھی؟ تو سجدے کیوں نہیں کیا کرتی تھی؟ سجدوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کیوں نہیں کرتی تھی؟ تو وہ عورت کہے گی، اللہ، شوہر کے کام کاج سے فرصت نہیں ملتی تھی، شوہر کی خدمت سے فرصت نہیں ملتی تھی، شوہر کے خوف اور دبدبے کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی، شوہر کی خدمت کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی، اللہ کے حضور نہ جھک سکی۔ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرمائیں گے، فرشتوں جاؤ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ تعالی علیہا کو میرے سامنے کھڑا کرو۔ حضرت آسیہ کو لے کر آؤ۔ فرشتے جلدی سے جائیں گے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ تعالی علیہا کو اللہ کے دربار میں حاضر کریں گے۔ اللہ کی ذات فرعون کی بیوی آسیہ سلام اللہ تعالی علیہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، اے بے نمازی عورت، اے غفلت میں ڈوبی ہوئی عورت، اے گناہ گار عورت، اتنا بتا دے کہ تیرا شوہر ظالم تھا یا آسیہ کا شوہر ظالم تھا؟ وہ آسیہ جسے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، اس نے پھر بھی میرا ذکر نہیں چھوڑا، پھر بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ لوہے کی کنگیلوں سے جس آسیہ کے بدن چپتے گئے، اس نے تو میرا ذکر نہیں چھوڑا، اس نے سجدہ نہیں چھوڑا، اس نے تو نماز نہیں چھوڑی تھی، جس کے شوہر نے اس کے پورے پتھر کی بارش کر دی۔ آسیہ سلام اللہ تعالی علیہا کے جسم کا کوئی ایک حصہ نہیں جس کے اوپر شوہر کی مار پٹائی کے نشانات نہ ہوں، زخم نہ ہوں، پھر بھی اس نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ او بدبخت عورت، او گناہ گار عورت، مجھ کو اتنا بتا دے کہ تیرا شوہر ظالم تھا یا میری آسیہ سلام اللہ علیہا کا شوہر ظالم تھا؟ وہ آسیہ جس کے سر میں لوہے کی کیلیں ٹھونکی گئی، جسے تپتی ہوئی ریت پر لیٹا گیا، دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا، پتھروں کی بارش برسائی گئی، جسے سولی پر چڑھایا گیا، اتنے بڑے ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی اس نے مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا، میری یاد سے ایک پل بھی غافل نہیں رہی۔ اے عورت، تیرا یہ عذر غلط ہے، تیرا یہ عذر بالکل غلط ہے۔ اگر کسی خاوند کا ظلم، کسی شوہر کا ظلم بیوی کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا، سب سے پہلے فرعون آسیہ کو روکتا کہ اللہ کو سجدہ نہ کر، مگر آسیہ چھپ چھپ کے مجھے سجدہ کرتی رہی۔ اے عورت، تیرا یہ عذر قابل قبول نہیں، تو جھوٹ بول رہی ہے، تو اپنی زندگی غفلت میں گزار کے آئی ہے، تو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ آج تو دیکھیے کہ بے نمازی عورتوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج تم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں، اس بدبخت اور بدقسمت عورت کو اٹھاؤ اور جہنم کے تمام دروازے کھول دو، اسے دھکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دو۔ اب جہنم کی آگ کے اندر ایک بہت بڑا زہریلا آگ کا سانپ ہوگا جو روزانہ اس کی پیشانی پر ایک ڈنگ مارے گا،
جہنم کا سانپ ہوگا جو روزانہ اس کی پیشانی پر ایک ڈنگ مارے گا۔ جہنم کا دردناک عذاب ایک سائڈ پہ، مگر سانپ کے اس ایک ڈنگ کا عذاب ایک سائڈ پہ۔ یہ عذاب زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ وہ پیشانی پر ڈنگ اس لیے مارے گا کہ یہ عورت اپنی یہی قیمتی پیشانی اللہ رب العالمین کے حضور جھکاتی نہیں تھی، وہ نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ پھر اللہ حکم فرمائے گا اس کی زبان کے ذریعے جہنم کے درمیان، آگ کے درمیان اس بدبخت عورت کو لٹکا دو۔ زبان کے ذریعے اس عورت کو لٹکا دو۔ یا اللہ، کیوں زبان کے ذریعے کیوں لٹکایا جائے؟ اللہ فرمائے گا اس لیے یہ اس زبان سے میرا نام نہیں لیتی تھی۔ ہائے، جس زبان سے رب کا نام نہ لیا جاتا ہو، وہ شخص قیامت کے دن اسی زبان کے ذریعے جہنم کی آگ میں لٹکایا جائے گا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا زمانہ تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ آپ علیہ السلام کے دور میں ایک خوبصورت عورت کا انتقال ہوا۔ ایک خوبصورت عورت مر گئی، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ غسل کفن دینے کے بعد اسے مٹی کے سپرد کر دیا گیا، اسے خاک میں ملایا گیا، اس کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل گیا۔ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے اندر کا تکبر کہاں جاتا ہے؟ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کا موٹا تازہ بدن کہاں جاتا ہے؟ ان کا حسن و جمال کہاں جاتا ہے؟ اس خوبصورت عورت کو مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا، خاک میں ملا دیا گیا۔ ایک سال بعد اس کے مر جانے کی، ایک سال بعد خاک میں مل جانے کی، ایک سال بعد اس دور کے ایک عابد نے قبرستان کے قریب ڈیرا لگا دیا، عبادت میں مصروف ہو گیا۔ قبرستان کے بالکل قریب عبادت گزار کے لیے اپنا عبادت خانہ بنایا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ یہ عبادت گزار دن کو روزہ رکھتا، پوری رات قیام میں گزارتا، پوری رات عبادت میں گزارتا۔ عبادت کرتے کرتے ہی، اللہ کا نام لیتے ہی اس کی آنکھ لگتی، نیند آ جاتی۔ پھر جیسے ہی نیند سے بیدار ہوتا تو فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا تھا۔ یہ اس کی عادت بنی ہوئی تھی، اس کا معمول تھا۔ ایک دن یہ اپنے معمول کے مطابق عبادت کرتے کرتے اللہ رب العالمین کا نام لیتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ اب خود کی دنیا میں اس نے قبرستان کی مردوں کو روتے ہوئے دیکھا، خواب کی دنیا میں اس عبادت گزار نے قبرستان کے مردوں کو چیختے ہوئے چلاتے ہوئے دیکھا، تو مردوں کے رونے کی وجہ پوچھی۔ مردوں کے چہروں پر پریشانی اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وجہ پوچھی، کیا مردوں بتاؤ تو صحیح کہ آخر کس چیز نے تمہیں اس قدر رونے پر مجبور کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں اس قدر چیخ و پکار کرنے میں مجبور کیا ہے؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ آج سے 1 سال پہلے ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس عورت کو ہمارے قبرستان کے اندر سپرد خاک کیا گیا، ہمارے قبرستان کے اندر اس عورت کو دفنایا گیا۔ اس رات سے آج تک اس کی قبر کو بھڑکایا جاتا ہے۔ روزانہ اس کی قبر کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، اس کے اوپر زہریلے سانپ چھوڑے جاتے ہیں، بچھو چھوڑے جاتے ہیں۔ اس عورت کو دردناک عذاب دیا جاتا ہے تو وہ اس قدر چیختی ہے، اس قدر چلاتی ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے میرے گناہوں نے اس قدر عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے کہ بچنے کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا، خدا را مجھے بچاؤ۔ تو جب اس گناہگار عورت کی چیخ و پکار سنتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی چیخ و پکار ہمیں دن رات پریشان کرتی رہتی ہیں، اور یہ پریشانی، یہ مصیبت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دم عبادت گزار کی آنکھ کھلی،
عبادت گزار نے کہا خواب ہے، اور خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اب ہر آئی رات یہ عبادت گزار شخص خواب کی دنیا میں مردوں کو روتے ہوئے دیکھتا، مردوں کو چیختے ہوئے چلاتے ہوئے دیکھتا، تو جب اٹھتا تو کہتا خواب ہی ہے، خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ 30 دن مسلسل اس نے مسلسل خواب دیکھا، 30 راتیں اس نے مسلسل ایک ہی خواب دیکھا۔ قبرستان کے مردے کہتے ہیں کہ اس عورت کی قبر کے اندر دردناک عذاب ہے۔ وہ عورت چیختی ہے، چلاتی ہے، اس کے رونے چیخنے چلانے نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ تو یہ عبادت گزار کہتا ہے جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا۔ یہ عبادت گزار اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا کہ ہو سکتا ہے اگر خواب جھوٹا ہو سکتا ہے تو سچا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اس نے قبرستان کی طرف رخ کیا، عبادت خانے سے باہر نکل کر قبرستان کی طرف رخ کیا، ایک ایک قبر کے قریب کان لگاتا گیا، ایک ایک قبر کے قریب اپنا کان لگاتا تاکہ دیکھوں تو صحیح آخر کس قبر کے اندر سے چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ کون سی قبر ہے جس کے اندر پڑی مردہ عورت چیخ رہی ہے اور جس کی چیخوں نے تمام قبرستان والوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ پورا دن یہ عبادت گزار کان لگا لگا کر قبریں چیک کرتا رہا کہ کس قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ دن گزرتا گیا، شام کا وقت تھا، آخری قبر تھی، قبرستان کی آخری کونے کی آخری قبر تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنا کان قبر کے قریب کیا تو اندر سے مردہ عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی، چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری قبر کے اندر سانپ چھوڑے گئے ہیں، میری قبر کے اندر بچھو چھوڑے گئے ہیں، ان بچھوؤں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، مجھے چیخنے چلانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب جیسے ہی اس عبادت گزار نے قبر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، قبر کے اوپر جیسے ہی اپنا ہاتھ رکھا تو قبر کی مٹی اس قدر گرم تھی، قبر کے اندر اس قدر تپش تھی کہ اس کا ہاتھ جلنے کو آ گیا۔ اسے پکا یقین ہو گیا کہ اس کی قبر کے اندر آگ چل رہی ہے، اسے پکا یقین ہو گیا کہ اس کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بنی ہوئی ہے۔ اگر اس کی قبر کے اندر آگ نہ جل رہی ہوتی تو اس کی قبر کی مٹی اس قدر گرم نہ ہوتی، اس قدر تپتی ہوئی نہ ہوتی۔ اب اس دور کا رواج تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا، جب اس شخص کو مرے ہوئے شخص کو قبر کے اندر دفنایا جاتا، اس کی قبر کے اوپر ایک پتھر رکھا جاتا تھا، پتھر کے اوپر مرنے والے یا مرنے والی کا نام بھی لکھا جاتا تھا، اس کے شوہر کا نام، اس کی والدہ کا نام، اس کے والد کا نام، سب کا لکھا جاتا تھا اور پتہ بھی لکھا جاتا تھا۔ اب جس عورت کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، قبر کے اندر اس کی قبر کے اوپر ایک پتھر پڑا تھا، پتھر کے اوپر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا اور اس کے شوہر کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور وہ جس جگہ رہتے تھے اس جگہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس عبادت گزار کے دل میں خیال آیا، آخر پتہ تو کروں، ایک بار پتہ تو کروں، معلوم تو کروں، اس کے شوہر سے جا کر ملوں تو صحیح، پوچھوں تو صحیح کہ آخر یہ عورت کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ ان گناہوں کی وجہ سے اس کی دنیا بھی اجڑ گئی، آخرت بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ وہاں سے پتہ نوٹ کیا، چل پڑا، چلتے چلتے گرتے سنبھلتے اٹھتے بیٹھتے اس کا گھر ڈھونڈتے، آخر کار اس کے گھر جا پہنچا، دستک دی، اندر سے ایک شخص باہر نکلا، پوچھا فلاں نام کی عورت جو کہ آج سے اتنا عرصہ پہلے مر گئی تھی وہ آپ کی کیا لگتی تھی؟ اس نے کہا وہ میری بیوی ہے۔ اچھا تو آپ اس کے شوہر ہیں؟ جی ہاں میں اس کا شوہر ہوں، حکم کیجئے کیسے
آنا ہوا اور میری بیوی کے بارے میں پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ آخر تم میری مری ہوئی بیوی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، ساری کہانی، ساری حقیقت تیرے سامنے واضح ہو جائے گی، کھل جائے گی اگر تم میرے ساتھ آنا قبرستان میں جانا پسند کرو گے۔ تو اس نے کہا میں آپ کے ساتھ جانا پسند کرتا ہوں۔ اب اس کا شوہر اس عبادت گزار کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے پھر سے قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ عبادت گزار اس کی بیوی کی قبر پر لے گیا۔ کہا یہی تیری بیوی کی قبر ہے نا؟ اس نے کہا ہاں یہی قبر ہے، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا، اسی مٹی کے اندر دفن کیا تھا، اور اسی مکان کے اندر میری خوبصورت بیوی لیٹی ہوئی ہے۔ عبادت گزار نے کہا کہ بیوی کی قبر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو۔ جیسے ہی شوہر نے مری ہوئی بیوی کے قبر پر ہاتھ رکھا تو ہاتھ جلنے کو آ گیا، کیونکہ اس کے اندر تو ایک آگ جلی ہوئی تھی۔ اب عبادت گزار نے کہا اپنے کان بھی بیوی کی قبر کے قریب کرو۔ کان لگا کر سنی، اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی شوہر نے بیوی کی قبر کے قریب اپنا کان کیا تو اندر سے بیوی کی چیخو پھکار کی آوازیں آ رہی تھیں، مجھے بچاؤ، میری قبر کے اندر سانپ چھوڑے گئے ہیں، بچھو چھوڑے گئے ہیں، وہ مجھے دردناک عذاب دیتے ہیں، سانپ مجھے ایک بار ڈنک مارتا ہے، میں 70 گز زمین کے اندر دھنس جاتی ہوں، مجھے بچاؤ، میری قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، میرے دائیں بھی آگ ہے، میرے بائیں بھی آگ ہے، میرا بستر بھی آگ کا، میری رضائی بھی آگ کی، میرا کمبل بھی آگ کا ہے، میری دیواریں بھی آگ کی ہیں، مجھے بچاؤ۔ یہ آواز سنتے ہی توبہ توبہ کرتا ہوا وہ شخص قبر سے اٹھا۔ اب عبادت گزار نے پوچھا ہے بندہ خدا، مجھے اتنا بتا دے کہ تو نے کافی عرصہ اپنی وائف کے ساتھ گزارا ہے، زندگی کے کافی دن، کافی سال بیوی کے ساتھ گزرے ہیں، اتنا تو بتا دے کہ تیری بیوی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی، کون سی ایسی خطائیں کرتی تھی کہ آج بیوی کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بن گئی۔ آج تیری بیوی قبر کی آگ میں جل رہی ہے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، اور اس کی چیخ و پکار کی وجہ سے تمام قبرستان والے پریشانی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، مصیبتوں کے سمندر میں غرق ہیں۔ بتا تو صحیح تیری بیوی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی؟ اس شخص نے کہا بھائی ویسے تو میری بیوی اچھی تھی، میری خدمت گزار تھی، لیکن وہ 2 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی۔ اس کے اندر 2 خامیاں تھیں، بہت بڑی خامیاں تھیں۔ پہلی خامی تو یہ تھی کہ میری بیوی طوائف تھی، وہ ناچنے والی تھی، خود کو ناچتا ہوا دکھا کر، اپنا خوبصورت جسم دکھا کر جوانوں کے اندر کی نفسیاتی خواہشات کو بھرتی تھی، انہیں گناہوں پر مبتلا کرتی تھی، گناہوں کے لیے ابھارتی تھی۔ یہ طواف بھی تھی، رقص کرتی تھی، غیر محرم مردوں کے سامنے بالوں کو سنوار کر پیروں میں کنگھر باندھ کے ناچتی تھی۔ پیروں میں گھنگھر باندھ کے ناچنا اس کا مشغلہ تھا اور اس کا کاروبار تھا، اور جب میں اسے کہتا کہ ادھر سے تو گناہ کر کے آتی ہے، تیرا حق بنتا ہے گھر میں نماز پڑھا کر، پھر توبہ کر کہ اللہ تعالیٰ تیرا آج کا گناہ معاف کر دے، تو یہ بدبخت نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، اللہ کے حضور اپنا سر جھکانا پسند نہیں کرتی تھی، اللہ کے حضور اپنی پیشانی جھکانا پسند نہیں کرتی تھی، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ایک دن یہ طوائف کہیں رقص کرنے کے لیے گئی، برہنہ بدن تھا، مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ شراب و کباب پر مصروف تھے، اور میری بیوی ناچ رہی تھی،
ناچنے کے دوران ہی، گناہ کے دوران ہی، رقص کرنے کے دوران ہی موت کے فرشتے نے حملہ کیا، ملک الموت نے حملہ کیا اور اس کی روح نکال کر چلا گیا۔ یہ گناہ کے دوران ہی مر گئی، گناہ کے دوران ہی اس کی روح نکل گئی، اسے توبہ کی توفیق نہ مل سکی، ایک سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہ مل سکی۔ سجدوں کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے پھر نہ وہ دنیا کے رہتی ہیں اور نہ وہ آخرت کے رہتے ہیں۔ پہلا گناہ یہ کہ غیر محرم مردوں کے سامنے کھلے بالوں سے پیروں میں گھنگروں باندھ کے برہنہ جسم لے کر ناچتی تھی، اور دوسرا گناہ اللہ کے حضور جھکتی نہیں تھی، دوسرا گناہ نماز نہیں پڑھتی تھی۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی عادت بنا لو۔ ناظرین، صرف یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے کہ اذان تمہاری زندگی کی آخری اذان ہو سکتی ہے، کہ یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ کتنے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ آج کا دن گزر جائے، کل کے دن توبہ کریں گے، یہ سال گزر جائے، اگلے سال توبہ کریں گے، 5 سال گزر جانے کے بعد توبہ کریں گے، جب ڈیوٹی سے فارغ ہوں تب توبہ کریں گے، جب جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا تب توبہ کریں گے، جب جوانی کا سورج غروب ہو جائے گا، بڑھاپے کا سورج طلوع ہوگا نا، تب ہم توبہ کریں گے۔ ارے نادانو، اللہ رب العالمین بوڑھے بیل کی قربانی قبول نہیں کرتا، تمہاری توبہ کیسے قبول کرے گا جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، جب تمہارے ہاتھ تو ہوں گے مگر ہاتھوں میں قوت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ ہلانے کی طاقت چھین لے گا جب تمہارے اندر کا نفس بھی مر جائے گا، اس وقت توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ توبہ شاید قبول کر بھی لے، لیکن جوانی کی توبہ کا مزہ تو نہیں آئے گا۔ کتنے لوگ تھے جو کل توبہ کرنے والے تھے، آج موت کی دبوچ میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹھی میں جا سوئے، وہ توبہ نصیب ہی نہ ہوئی، وہ کم بخت ہو کر مرے، دنیا کے بڑے بدقسمت ہو کر مرے۔ سکندر بادشاہ علاقے فتح کرتا کرتا ایک بستی کے قریب جا پہنچا تو دیکھا قبرستان تھا، اور قبرستان کی ہر قبر کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر کے اوپر مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اس کی عمر بھی لکھی ہوئی تھی۔ سکندر بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کسی کی 8 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 10 سال، کسی کی 9 سال۔ سوچا کہ یہ بچوں کا قبرستان تو نہیں۔ پھر خیال آیا اگر بچوں کا قبرستان ہوتا تو قبریں چھوٹی ہوتی یا چھوٹے سائز کی قبریں ہوتی، یہ تو بڑے سائز کی قبریں ہیں، یہاں تو نوجوان بھی دفن ہیں، یہاں پر تو بوڑھے بھی دفن ہیں، یہاں چھوٹی قبریں تو بہت کم نظر آ رہی ہیں، اور اوپر جب پتھر ہیں، پتھروں کے اوپر مرنے والے کے نام پر مرنے والے کی عمریں کم کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ سب معلوم کرنے کے لیے، جاننے کے لیے سکندر بادشاہ بستی کے اندر داخل ہوا۔ کسی عقل مند سے پوچھا، بھائی یہ جو قبرستان ہے یہ بچوں کا قبرستان ہے یا بڑوں کا؟ انہوں نے کہا، جی بچوں کا قبرستان بھی ہے اور ہم تو بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔ سکندر بادشاہ نے پوچھا، تو پھر کس کی عمر 9 سال ہے، کسی کی عمر 10 سال، کسی کی 8 سال، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس عقل مند صاحب نے کہا، بھائی جان اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دیا تھا، وہ سبق ہمیں یاد ہے، ہم بھولے نہیں۔ آخر وہ کون سا سبق تھا؟ وہ سبق یہ تھا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا تھا کہ بیٹے زندگی وہی ہے جو مالک کی
چوکھٹ پر گزر جائیں۔ زندگی وہی ہے جو قیام میں گزر جائے، جو رکوع میں گزر جائے، مالک کی دہلیز پر گزر جائے۔ مالک کی دہلیز سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت کے دن کی شرمندگی ہے۔ تو بھائی، جس نے جتنا عرصہ مالک کی چوکھٹ پر لگایا ہے نا، کسی نے 10 سال مسجد میں گزارے، ہم نے 10 سال کی عمر لکھی، کسی نے 8 سال مسجد میں گزارے، ہم نے 8 سال لکھی، کسی نے 9 سال اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے، ہم نے 9 سال اس کے لکھ دی۔ زندگی تو وہی ہے نا جو مالک کی چوکھٹ پر گزر جائے، زندگی تو وہی ہے نا جو نماز میں گزر جائے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے میں گزر جائے۔ اللہ کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی، نماز سے دور ہو کر گزرنے والی زندگی، غفلت کی زندگی، وہ زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ تو قیامت کے دن شرمندگی ہے۔ ناظرین، جو مومن ہوتے ہیں انہیں جنت کی لالچ نہیں ہوتی۔ مومنین کو جنت اتنی عزیز نہیں جتنی نماز عزیز ہے، جنت کی حوریں اتنی عزیز نہیں جتنی نماز عزیز ہے۔ وہ نماز اس سوچ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت دے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ ہر عابد اس سوچ کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، مجھے جنت دے گا، پھر جنت کی حوریں دے گا، پھر جنت میں خوبصورت محلات دے گا، خوبصورت گھر دے گا، پھر میں عیش کی زندگی گزاروں گا۔ ہر عابد کا ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے جنت ملے گی، مطلب وہ نماز سے بڑھ کر جنت کو عزیز سمجھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مقصد جنت کا حاصل کرنا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام سے بھی یہی سوال پوچھا گیا، حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ سبحان اللہ، آپ کو جنت عزیز ہے، جنت پسند ہے یا نماز پسند ہے؟ آپ جنت سے پیار کرتے ہیں یا نماز سے پیار کرتے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ میں تو اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پر قربان کرتا ہوں۔ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نماز کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نماز میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا، اور جس نے نماز کو گرایا اس نے دین کو گرایا۔ آپ اتنا بتا دیں کہ کون سی کامیابی چاہتے ہیں؟ مؤذن بھی ابھی آواز لگا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، چلے آؤ کامیابی کی طرف، چلے آؤ نماز کی طرف۔ لوگ ڈھونڈتے رہیں گے کامیابی کو۔ مؤذن ساری زندگی کہتا رہا، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ۔ آپ کو کون سی کامیابی چاہتے ہیں؟ مؤذن تو ابھی بھی آوازیں لگا رہا ہے کہ تم کامیابی چاہتے ہو تو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، تو پھر آ جاؤ، میرے رب کریم کی رحمت بھڑک چھڑکے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ تو آوازیں لگا رہی ہے، او میرے حبیب کی امتی، ایک بار تو میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار اپنی پیشانی سجدے میں جھکا کر تو دیکھ۔ بخشش کی حد نہ کر دوں تو مجھے رب العالمین نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین نہ کہنا۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آیا تھا، وہ تھا رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ کتنے بد نصیب لوگ نکلے ہم، کتنے بدبخت لوگ نکلے کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، جو ایک ماں جتنی نہیں بلکہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔